بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين المهتدين أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله عز وجل في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اس آستہ پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے. جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا.
معزز برادران ملت اسلامیہ، مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العزت جل مجدہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہفتہ وار سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی نشست نمبر 73 ہے، نشست نمبر 73 ہے، جس میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 6 مکمل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 6 ابھی پڑھا گیا۔ قبل اس کے کہ وضاحتی مضمون بیان ہو، ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، اور جو جد و جہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر انہی کی ملکیت میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ، تاکہ بطور فدیہ دیں اسے عذاب سے روز قیامت نہ قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بہت چاہیں گے کہ نکلیں اس آگ سے، اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔ اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ، بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا، اور عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم سے اور اپنے آپ کو سنوار لیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول، نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو تیز رفتار ہیں کفر میں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، حالانکہ نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے، جو نہیں آئی آپ کے پاس، بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو اس کے صحیح موقعوں سے، کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لو اسے، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، بڑے حرام خور ہیں۔ اگر وہ آئے آپ کے پاس تو چاہیے فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان، یا منہ پھیر لیجئے ان سے، اور اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ فرمائیے ان میں انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس کے بعد بھی، اور نہیں ہے وہ ایمان رکھنے والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 6 ہے، جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، پھر اس کا آپ نے ترجمہ بھی سماعت کیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم بتائے ہیں کہ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور اس میں زیادہ تر خطاب اہل کتاب سے ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں مدینہ پاک میں موجود تھے، جو توریت کے جیسی مفصل کتاب کا، انجیل کے جیسی بابرکت کتاب کا پورا علم رکھنے والے، اس کی پوری باریکیوں سے واقف تھے۔ وہ یقینی طور پر جان چکے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے نبی ہونے میں ان کو کسی قسم کا شک شبہ نہیں تھا، لیکن زبانوں سے اقرار نہیں کرتے تھے اپنے کفر پر، محض عناد اور حج جرمی کی وجہ سے ڈٹے ہوئے تھے۔ تو جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر یہ مضمون آتا ہے، یہاں بھی یہ مضمون مل رہا ہے۔ ایک تو کفر کی بھیانک سزا یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی جاہل، ان پڑھ، ناواقف، معلومات نہ رکھنے والا اگر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرائے تو بات دوسری ہے، یہاں تو علم رکھنے والے، فہم رکھنے والے، کتابیں پڑھنے والے، وہ بھی آسمانی کتابیں پڑھنے والے، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے جیسی شان والے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں کو پڑھنے والے، اگر وہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اگر جہنم کے گڑھے میں جا کر گریں گے تو یہ کتنی کمزرفی کی بات ہوگی کہ جانتے بوجھتے ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ تو اگر اس جہنم کے ایندھن بننے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی تمام پیغمبروں کے انکار کے برابر ہے، ایک کتاب کا انکار بھی تمام کتابوں کے انکار کے برابر ہے۔ تو یہاں کفر کی بھیانک سزا ذکر کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر کفر سے بچنے کے لیے
دنیا بھر کا وہ مالک بن کے پورا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کو ڈبل کر کے اتنی ساری دولت بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں لا کر پیش کرے اور اس کے بدلے میں اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ عام طور پر دنیا میں سزا سے بچنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، اس میں ایک تو معافی ہوتی ہے، دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مال کا فدیہ دے دیتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ملکی قوانین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جرم کرنے پر یا تو یہ سزا ہے یا اتنے روپے پینالٹی پے کرنا پڑے گا، یا تو سزا کاٹو یا تو فائن بننے کی بات کی جاتی ہے۔ تو دنیا بھر میں طریقہ ہے کہ سزا دینے کے لیے آدمی سزا سے بچنے کے لیے مال کو بطور فدیہ دے کر سزا سے بچتا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ ہے سفارش کا، کہ کسی آدمی کو سزا ہونے والی تھی، کسی نے اس کے لیے سفارش کی اور وہ سفارش قبول ہوئی تو اس کی سزا ٹل سکتی ہے۔ تو سزا سے بچنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو معافی، دوسری چیز فدیہ یعنی سزا کے بدلے مال پیش کرنا اور سزا معاف کرا لینا، اور تیسری شکل اس کی ہوتی ہے سفارش۔ اور کافروں کے بارے میں مشکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن مجید میں مضمون آیا ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے کہ وہ چاہے تو معاف فرمائے گا، یا پھر اگر وہ عذاب دینا چاہے تو اس کا عین انصاف ہے۔ معافی کا امکان بہرحال موجود ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ معافی کا امکان زیادہ ہے اہل ایمان کے لیے، اور سزا پانے کا امکان کم ہی ہے، کیونکہ جو بھی اہل ایمان ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاشنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کو امان مل سکتی ہے، کہیں نہ کہیں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات ایمان والوں کی نہیں، ان کافروں کی ہو رہی ہے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے کے باوجود نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے کھلے منہ کافر ہو رہے تھے۔ یہاں بات ان کافروں کی ہو رہی ہے، اور کافروں کو معاف نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ دوسری شکل ہے سفارش کی، تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کھلم کھلا ارشاد ہوا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے پاس سفارش کرے گا مگر اس کے اذن سے، یعنی جس کو وہ اذن دے گا اسی کے لیے سفارش کی جا سکے گی، اسی کے لیے شفاعت ہوگی، دوسروں کے لیے نہیں۔ اور جب اس نے طے کر لیا ہے کہ کافروں کو معاف کرنے والا نہیں ہے تو ان کی شفاعت کا اذن ہی نہیں دے گا۔ شفاعت کا اذن بھی ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ باذنہ میں ایمان والے شامل ہیں، کیونکہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ تو اب شفاعت کی امید بھی ان کے لیے باقی نہیں رہی۔ اب ایک شکل اور بچ جاتی ہے لے دے کر، کہ اگر ان کے پاس مال ہوتا اور اگر وہ فدیہ دے کر بچ سکتے تو کیا یہ صورت ممکن ہوتی؟ حالانکہ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے اور سزا کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ آخرت میں کسی قسم کی پینالٹی اور کسی قسم کی فائن یا کسی قسم کا جرمانہ لے کر کسی کی سزا معاف نہیں کی جائے گی، ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ وسیع ایک شکل کا بھی ذکر فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ کافر پوری زمین اور پورے آسمانوں کے برابر دولت لے کر آئیں اور اس کو دگنا کر کے ڈبل کر کے لائیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، تب بھی وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ تو بتانے کا، سمجھانے کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ کافر بہرحال عذاب کی ذلت میں گرفتار ہو کے رہیں گے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو کفر سے بچائیں، جیسا کہ اہل کتاب سے بطور خاص یہاں خطاب ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے جب میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، تو ان پر ایمان لاؤ، کفر سے بچو، تبھی تم کو نجات میسر آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں ڈاکوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے اس کا ذکر آیا تھا، تو یہاں پر چور کی سزا کا بیان ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے کے متعلق۔ اس پر ہم ابھی قدر وضاحت کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیصلہ فرما لیا تو پوری کائنات مل کر بھی آپ کی رسالت کی شان میں بال کے برابر کمی نہیں لا سکتی۔ یہ اہل کتاب کے جیسے علماء نے، 36 کروڑ علماء اگر ایک اسٹیج پر جمع ہو جائیں تو شان رفعنا لک ذکرک میں بال کے برابر کمی نہیں کر سکتے۔ یہود و نصارہ کے علماء توریت اور انجیل پڑھنے کے باوجود اگر آپ کی عظمت و شان کا انکار کرتے ہیں تو اس سے آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں بال کے برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان کی رفعت کسی کی عطا کی محتاج نہیں ہے، کسی اونے بونے پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے خالق نے، کائنات کے مالک نے آپ کے سر پر انبیاء و مرسلین کی سرداری کا تاج سجایا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی اس کے فیصلے کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، کیونکہ زمین میں آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ یہاں بھی گویا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے تاکید کی جا رہی ہے کہ جس نے ان کو نبی بنایا ہے وہ ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے،
اور وہ ہے کہ اس کے فیصلے کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہودیوں کی چند اخلاقی خرابیاں ذکر کی جا رہی ہیں، اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاک اور طیب اور طاہر نبی پر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں یا جو لوگ ان کی عظمت کو ماننا نہیں چاہتے ہیں، ان کی تصویر دیکھو کہ وہ خود کون ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ڈیفنس وہ کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ ڈیفنس کرنا کمزور کا طریقہ ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے ڈیفنس نہیں کرتا، وہ اٹیک کرتا ہے۔ چنانچہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمزوری ہوتی تو صرف ڈیفنس کر کے بات چھوڑ دی جاتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ آپ کے دشمنوں میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے منکر ہو رہے ہو، تم کون سے دودھ میں دھلے ہو، تم وہی تو ہو کہ جن میں فلاں فلاں خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کی خرابیوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ظاہر فرما رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آئینے کے مانند ہے۔ اچھا جب اس آئینے کے سامنے آتا ہے تو اس کو اچھا نظر آتا ہے، برا جب اس آئینے کے سامنے آتا ہے تو اس کو برائی نظر آتی ہے، اس کو نقص نظر آتا ہے، اس کو عاجزی نظر آتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ حسین جمیل چہرے والا بنو ہاشم میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا۔ پھر کچھ دیر بعد ابو جہل آیا اور اس بدبخت نے کفر بکتے ہوئے کہا کہ آپ سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر نہ باشد، برائی کی نسبت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا۔ سننے والوں کو حیرت ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر نے جو کہا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو حقیقت ہے، لیکن اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ تو حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صدیق اکبر کو آپ نے جو درست قرار دیا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس بدبختانہ گفتگو کے سلسلے میں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آئینہ بنایا ہے، جیسا شخص میرے سامنے آتا ہے میرے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ابو بکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال کے زیور سے آراستہ کیا، وہ میرے سامنے آ گئے تو ان کو اپنے وجود کا اصلی چہرہ نظر آ گیا اور انہوں نے اس کی تعریف کی، اور یہ بدبخت جب میرے سامنے آ گیا تو مطلب اس کا وضاحت اس کی شرح یہ ہوتی ہے کہ اس کو خود اپنی حقیقت میرے آئینے میں نظر آ گئی۔ ایک خوبصورت آدمی آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے تو آئینہ اچھا نظر آتا ہے، بدبخت اگر کوئی بد شکل بدصورت آدمی جا کر کھڑا ہو جائے تو آئینے میں وہ خوبصورتی حسن باقی نہیں رہتا۔ تو آئینہ ہی ہے، در حقیقت آ کر ٹھہرنے والا جیسا ہے آئینے میں ویسا نظر آتا ہے۔ کیسے میں کہوں تم کو کیا کیا نظر آتا ہے جس کی سمجھ جیسی ہے، جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کے فیصلے نہیں فرماتا اس کو عظمت محمدی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جس کو عظمت محمدی سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کو روحانی ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ اغیار کو اسرار بتائے نہیں جاتے، غیروں کو راز سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے، اغیار کو اسرار بتائے نہیں جاتے پر یار سے اسرار چھپائے نہیں جاتے۔ اغیار کو اسرار بتائے نہیں جاتے پر یار سے اسرار چھپائے نہیں جاتے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ جس کی آنکھیں ابو جہل کے جیسی ہوتی ہیں اس کو جلوے محمدی کی عظمت مرنے تک بھی نظر نہیں آتی، اور جس کی آنکھیں ابو بکر صدیق کے جیسی ہوتی ہیں وہ آئینے حسن محمدی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، یعنی خدا کو انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اگر کائنات میں کوئی شاہکار ہے تو اس شاہکار قدرت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو جہل کو نظر نہیں آ سکا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بدبختوں کی بدبختی کا ذکر فرما رہا ہے کہ در حقیقت یہ حرام خور ہے، اور حرام خوروں کو کیا معلوم کہ چہرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے۔ یہاں پر حرام خور کا جو لفظ آیا ہے بطور گالی کے نہیں ہے، ابھی ترجمے میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور ترجمہ میں نے نہیں کیا۔ ہندو پاک کے ایک نہایت مشہور معروف بزرگ عالم دین علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، جو فاضل جامعہ اظہر ہیں، جامعہ اظہر کے فاضل ہیں، وہ ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ جو حرام خور کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، جو لوگ اس قسم کے مضامین سے واقف نہیں ہوں گے ان کو حیرت ہوں گی کہ گالی کا لفظ قرآن میں آتا ہے کیا، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ یہ
قرآن مجید میں گستاخ رسول کے لیے حرام زادے کا لفظ بھی آیا ہے سورۃ القلم میں. جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کے لیے اس قسم کے الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں. آپ کے سامنے آئے تھے, دیکھیے میں پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں. سورہ مائدہ رکوع نمبر 5 ہے, اس کی آیت نمبر 42 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکالون علی السحت, بڑے حرام خور ہیں. یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے علامہ کرم شاہ غنی نے. اس کے ترجمے کی مناسبت کیا ہے؟ سود کھانے والے ہیں, حرام خور. حرام کا مطلب ناجائز غذا, جو سود تو حرام ہے, اور خور کے معنی کھانے والا. اکالون کا مطلب ہے خور, للسحت حرام, سود خور یا حرام خور. تو جن کے جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے ان کو کیا معلوم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے. ارے جن کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں, جن کا دل پاک ہوتا ہے, ان پاک آنکھوں میں پاک دل میں محمد رسول اللہ کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں. یہ سود کھانے والے جن کے پورے جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے, جن کے دل ناپاک, جن کا جسم ناپاک ہو چکا ہے, اس ناپاک مقام پر وہ پاک جلوہ محمدی کا کمال چمک کیسے سکتا ہے؟ یہاں یہودیوں کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے. عزیزان محترم, یہ کوئی قرآن مجید کی کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے, تاریخی حقیقت ہے یہ کہ یہودی تاریخ میں بڑے سود خوار گزرے ہیں اور سود کھانے میں ورلڈ ریکارڈ رکھتے ہیں. آپ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے, ورلڈ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے, سود کھانے والوں کی تاریخ میں اگر آن دا ٹاپ آف دا لسٹ, سر فہرست اگر آپ نام دیکھنا چاہیں گے تو یہودیوں کا نظر آئے گا, یہودیوں کا نام نظر آئے گا. تو جن کی غذا کا دار و مدار حرام پر ہے, جن کے جسم کا ایک ایک ذرہ حرام کی غذا پر نشو نما پا کر باقی ہے, ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے پاک محبوب کے پاکیزہ کمالات کہاں سے نظر آئیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کی بری صفتیں بیان فرما رہا ہے. ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں, ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ ہماری یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ اپلوڈ بھی ہوگی پھر آگے چل کر انٹرنیٹ پر, اور نہیں معلوم کہاں کہاں پہنچے گی. ہم کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کسی سے کوئی دشمنی کرنے کا کوئی سبق نہیں پڑھایا گیا. یہاں پر یہودیوں کی جو بات کی جا رہی ہے سب یہودیوں کے لیے نہیں ہے. 1000 مرتبہ ہم کلیریفیکیشن دے چکے ہیں, آج پھر وضاحت کر رہے ہیں. میجارٹی کے اعتبار سے بات بیان کی جا رہی ہے, ورنہ یہودیوں میں بھی اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں. ہر کمیونٹی میں, ہر سماج میں اچھے لوگ برے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن دنیا کا قانون ہے کہ میجارٹی کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے. اگر کسی کلاس میں 90 طلبہ اچھا پڑھنے والے ہیں اور 10 طلبہ اگر اچھا نہیں پڑھنے والے ہیں تو اس کلاس کو اچھی کلاس ہی کہا جاتا ہے. 90 کا اعتبار کیا جاتا ہے, 10 کا اعتبار نہیں کیا جاتا. اور چند لوگ یہودیوں میں بھی برابر انصاف پسند رہے, حق پرست رہے, خدا پرست رہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی فرمایا, اور یہ وہ لوگ رہے جنہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان بھی لیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے, جیسا کہ حضرت عبداللہ. اور ہو سکتا ہے آج دنیا میں جو یہودی پائے جا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے یہودی غلط ہیں, ہم کبھی نہیں بولتے یہ بات, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے, وہ راستہ یہودیوں کے لیے بھی کھلا ہے. اگر آج کے زمانے میں کوئی یہودی ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں بولتے کہ وہ سب برے ہیں. یقیناً بغیر شک شبہ کے یہ بات ثابت ہے کہ ان یہودیوں میں بھی یقیناً انصاف پسند لوگ پائے جاتے ہوں گے. یہودی کے گھر میں پیدا ہونا کوئی عیب نہیں ہے, یہودی کے گھر میں پیدا ہونا کوئی نقصان نہیں ہے. یہودی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا. اگر قرآن مجید کا میسیج ان تک نہیں پہنچا ہے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, مرنے تک ان کے لیے وقت باقی ہے. یہاں بات ان کی ہو رہی ہے جن تک یہ حق کا پیغام پہنچ گیا, اس کو سمجھ گئے, اس کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو یہاں ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. تو میجارٹی کے اعتبار سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے. اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 6 کے شروع میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ. اہل سنت و جماعت میں اور موجودہ دور کے بدعقیدہ فرقوں میں اس ٹاپک پر, اس عنوان پر بہت بڑا خلا پایا جا رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. عزیزان محترم, ہم اہل سنت و جماعت وسیلے کے بالکل قائل ہیں, اور وسیلے کا لفظ خود قرآن مجید میں موجود ہے. جس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے, اس لفظ سے چڑھنا, اس لفظ کو تک برداشت نہیں کرنا, پسند نہیں کرنا, یہ ایمان والے کی شان ہو ہی نہیں سکتی. لفظ ولی سے چڑھنا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ولی کئی جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, سنگولر بھی پلورل بھی. اولیاء کا لفظ کتنی جگہ قرآن مجید میں آیا. جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے, اگر کوئی ایمان والا اس سے چڑھتا ہے, اگر قرآن مجید میں آنے والا لفظ سن کر اس کو اگر الرجی ہو رہی ہے تو اس کو تھرمامیٹر میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایمان کون سی ڈگری پر ہے. عزیزان محترم, اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وسیلے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا خود قرآن مجید میں,
اور ارشاد ہوتا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ ڈکشنریوں میں اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے وہ چیز وسیلہ ہے۔ جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے وہ چیز وسیلہ ہے۔ وہ سمجھیے آپ کو حیدرآباد جانا ہے اور آپ بس میں بیٹھ گئے، کار میں بیٹھ گئے، اور کار یا بس ہائی وے پر دوڑنے لگی یہاں تک کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں آپ حیدرآباد پہنچ گئے، تو بس آپ کا وسیلہ حیدرآباد آپ کی منزل ہے۔ جس چیز کے ذریعے کسی چیز تک آپ پہنچتے ہو اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو اوپر چڑھنا ہے مسجد کی چھت پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیر جا کر تو آپ چڑھ نہیں سکتے کہ وہ چھت اتنی اونچی ہے، تو سیڑھی کے ذریعے ہی آپ اوپر چڑھیں گے، تو سیڑھی وسیلہ ہے۔ جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچایا جائے تو وہ چیز وسیلہ ہے۔ یہاں پر جو پیچھے بیٹھ کر جو درس سننے والے ہیں صحن میں، ظاہر سی بات ہے کہ اتنی دور سے ان کو یہاں کا منظر نظر تو نہیں آ سکتا تھا، پروجیکٹر لگا دیا گیا، پروجیکٹ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، تب یہ پروجیکٹر ان کے لیے وسیلہ ہے۔ جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء او یتقرب بہ الیہ، اس کے ذریعے اس تک پہنچنے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں وسیلے سے مراد کسی نیک شخص یا کسی نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ کسی نیک شخص یا کسی نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کو وسیلہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اور تفسیر کشاف میں اس بارے میں آیا ہے والوسیلۃ کل ما یتقرب الیہ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے وہ وسیلہ ہے۔ ہر وہ شخص جس کے ذریعے بندہ خدا تک پہنچ سکتا ہے وہ وسیلہ ہے۔ ایمان اس میں شامل ہے، نیک اعمال شامل ہیں، عبادات شامل ہیں، سنت کی پیروی شامل ہے، گناہوں سے بچنا شامل ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے، اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ اور مرشد کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے، دل میں یاد الہی کی طرف پیدا کر دے، اس کے وسیلہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ ایک رہبر جو کسی کی رہبری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تک، تو اس کو کون عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ وسیلہ نہیں ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ مرشد صحیح معنوں میں مرشد ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیے، اور مرشد وہ ہو کہ جس کی صحبتوں میں بیٹھ کر یاد الہی کی طلب دل میں پیدا ہو۔ مرشد وہ ہے کہ جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے اور غفلت کی پٹی دل سے آنکھوں سے اتارنے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر میں یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ انہی مرشدان گرامی کی فہرست میں ایک پیر وہ بھی ہے جن کو دنیا غوث اعظم کے لقب سے عبد القادر جیلانی کے نام سے پہچانتی ہے، جو فرماتے ہیں کہ لقد اخذت من اللہ تعالی 70 موثقا اللہ یموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ اس بات پر عہد لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے مرے گا نہیں۔ 70 مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر عہد لیا ہے۔ عزیزان محترم، پیر کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ اس وقت سلامت رہے گا جب ایمان سلامت ہو، نیک عمل اس وقت سلامت ہوگا جب ایمان سلامت ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ مرتے وقت اگر آدمی ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرا تو پوری زندگی کے نیک اعمال اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور میرے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا لے گا اس کو کیا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے وہ اس کو مرنے نہیں دیتا، چاہے کوئی مانے کہ نہ مانے۔ ہماری عقیدت، ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب کسی قادری کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی روح لینے کے لیے عزرائیل بعد میں آتے ہیں، اس کا ایمان بچانے کے لیے عبد القادر جیلانی اس کے گھر کو پہلے تشریف لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر عہد لیا ہے۔ پیر وہ ہے کہ جو ایمان بچائے، اور حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ بغیر ایمان کے میں اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نجات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نصیب ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بغیر ایمان کے رحمت کہاں سے نصیب ہوگی؟ سرکار غوث پاک یہ نہیں فرماتے کہ میں صرف ایمان پر ہی، یہ نہیں فرماتے کہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، بلکہ فرماتے ہیں بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے میں اس کو مرنے نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں الا علی التوبۃ والایمان، میرا مرید توبہ پر بھی مرے گا، ایمان پر بھی مرے گا۔ مرید سے مراد سرکار غوث پاک کے ظاہری زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہی لوگ مراد نہیں۔ یہاں پر قیامت کی صبح تک جتنے سچے قادریہ سلسلے کے پیروں کے ہاتھوں پر لوگ داخل ہوتے رہیں گے وہ سب غوث اعظم کے مرید ہیں۔
فرماتے ہیں کہ بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب توبہ پر اس کا خاتمہ ہوگا تو اس کا عذاب کیسے ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. جس کا خاتمہ توبہ پر ہوا اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ نہیں کرنے والے کے جیسا ہو جاتا ہے. اور جب گناہ نہیں کرنے والے کو عذاب نہیں دیا جاتا تو توبہ کرنے والے کو بھی عذاب نہیں دیا جاتا. تو عزیزان محترم، وسیلہ تلاش کرنے سے کیا ملتا ہے؟ وسیلہ تلاش کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اگر آپ کے سامنے میں اگر درس دینے لگوں تو میں 1000 باتیں کہہ کر بھی وہ فائدہ نہیں بتا سکتا جو حضور پیرانی پیر کا ایک ارشاد مبارک آپ کے سامنے سنا کر میں جس واضح انداز میں اس حقیقت کو پیش کر رہا ہوں. وسیلہ تلاش کرنے سے کیا ملتا ہے؟ بے پیروں کو کیا معلوم کہ پیروں کے ذریعے کیا ملتا ہے؟ غوث اعظم کے غلاموں سے پوچھو کہ پیر مرید کو کیا عطا فرماتا ہے. حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے میرا مرید دنیا سے رخصت نہیں ہوتا. اب حضور پیرانی پیر کا ارشاد گرامی صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک، یہ خیال پیدا کیا جا سکتا ہے. اب خیال پیدا کرنے والے کون ہیں ذرا ہم دیکھیں گے، بولنے والے کون ہیں. تو ہم بولنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی پوری زندگی تالو سے لے کر تلوے تک دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے. عربوں کی زکوٰۃ پر، یہودیوں کی خیرات پر جن کا کاروبار چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مردار، اس کے طالب کتے ہیں. اگر مردار دنیا کے طالب کتے غوث اعظم محبوب سبحانی کے ارشاد گرامی پر اگر شک کر رہے ہیں تو ہماری عقیدت میں اس سے فرق کیا آ سکتا ہے؟ ارے وہ ایسے سچ بولنے والے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلے مدرسے کو جانے کے لیے راستے میں ان کے سچ سے متاثر ہو کر 60 ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ پر ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی. میں سچے کا قول آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. سچے تو ایسے سچے کہ بچپن کی عمر ہے، 60 ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ پر ان کے سچ سے متاثر ہو کر توبہ قبول کر لی. وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی ان کے ارشاد مبارک پر شک کر رہا ہے تو ہم کو شک کرنے والے پر شک ہے. اور ویسے بھی میں ایک دوسری بات آپ کے سامنے بیٹھی، سائیکالوجی کی بات ہے. ہم حضور پیرانی پیر کو سید الاولیاء مانتے ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے یا اونا بونا جو بھی آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اس کی بات مانیں گے؟ کھلی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، تو کون ہے ہمارے کو؟ ہو آر یو؟ تیرے سے ہمارے کو لینا نہیں دینا نہیں، تو کون ہے؟ تیرے سے تعلق کیا؟ یا کچھ لینے میں نہ دینے میں تیری بات ہم کیوں مانیں؟ اور حضور پیرانی پیر کون ہے؟ ان کو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی سرداری کا تاج عطا فرمایا. وہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے اور محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے. غوث اعظم ہے، محبوب سبحانی ہے. ہم ان کی بات مانیں گے کہ اس کی بات مانیں گے؟ عزیزان محترم، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ تک وسیلہ تلاش کرو. میں مانتا ہوں بات خدا کی خدا کے ساتھ، لیکن خدا ملا مجھے غوث الورا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ. اگر کوئی کہتا ہے کہ بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن ہے، قسم خدا کی جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بات نہیں فرما رہا ہے، وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بات فرما رہا ہے. اب میں کیا کرا، نیچے سے اوپر جا رہا ہوں. میں حضور پیرانی پہ جانا امدن لیا، وانٹیڈلی لیا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ہماری عقیدت بھی ہے، وہ ہمارے منہ کا مزہ بھی ہے، وہ ہمارے ایمان کی کسوٹی بھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ کئی لوگ یہاں پر دلائل کا مطالبہ کر سکتے ہیں. میں امدن وانٹیڈلی پہلے نام لیا. اب ان کے لیے دوسرا جواب ہے ہمارے پاس، جو کام عقل مند پہلے کرتا ہے وہی کام بیوقوف بعد میں کرتا ہے. بولتے ہیں جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. اگر آل نبی کی شان اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اس کے لیے ایک دوسرا جواب ہے. یہاں میں کیا بولا آپ کے سامنے کہ حضور پیرانی پیر کے وسیلے کی بات کرا. کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا کون ہے حضور پیرانی پیر کا نبی ہے؟ کیا پوچھ سکتا نا؟ یا پیرانی پیر کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہو سکتا کا، ایمان پورا نہیں ہو سکتا کا؟ وہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، وہ ایمان کی عقیدت کی عرفان کی باتیں الگ ہیں. ہمارے دادا حضرت قبلہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کوئی مجھ سے یہ پوچھے کیا ہے عظمت غوث اعظم کی تو کہہ دوں گا جزء ایمان ہے الفت غوث اعظم کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنا دماغ اتنی بات کرنا پڑتا ہے. یہ تو خیر ہائی پروفائل کی بات ہوئی. اب ایک دوسرے اسٹائل میں آپ کے سامنے اسی بات کو پیش کر رہا ہوں. یہاں پر وسیلے سے مراد حضور پیرانی پیر کو اگر درمیان میں لیا جائے تو شاید وہ الگ بحث ہوگی. اب ایک دوسرے انداز میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. حضور پیرانی پیر کے نانا جان کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں.
جس امت کے غوث اعظم ولی ہیں اس امت کے نبی کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کا امام، رسولوں کا تاجدار بنایا، جن کا نام ان کے دادا نے محمد، والدہ نے احمد رکھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا، اور جن کا نام لیے بغیر مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی، اقامت پڑھنے والے کی اقامت مکمل نہیں ہو سکتی، خطیب کا خطبہ پورا نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی کلمہ پڑھنے والے کا کلمہ پورا نہیں ہو سکتا، کلمہ پورا نہیں ہو سکتا، جن کا نام لیے بغیر میں ان کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے تو ہم اس سے ایک ہی بات پوچھتے ہیں، تیری دلیل کیا ہے؟ توحید کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیں گے نہ کوئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نازل کرا آیت، آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نازل کرا، آپ کے اوپر نازل کرا؟ کیا غلام احمد قادیانی کے بھائی ہیں آپ کہ جو آپ پر ڈائریکٹ وہی نازل ہونا شروع ہو گئی؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت ہے؟ قرآن شریف میں لکھنے والا کہاں سے لکھا؟ پہلے کے نسخے میں دیکھ کر لکھا، پہلے کے نسخے والا کہاں سے دیکھ کر لکھا؟ بات صحابہ تک جاتی ہے، صحابہ کو کیسے معلوم ہوا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان کو کیسے معلوم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ صدیق اکبر تو نبی نہیں ہے، پھر ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فاروق اعظم نے کہا وہ بھی تو نبی نہیں ہے، 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ صحابہ نے کہا ان میں کوئی ایک بھی نبی نہیں ہے۔ جبریل نے کہا، جبریل کی ملاقات کیا آپ سے ہوئی؟ آپ کے خالوں سے، آپ کے پھپھا سے ہوئی؟ کسی جماعت کے امیر، غریب، فقیر، بھکاری سے ہوئی؟ کسی تحریک کے کسی سرپرست، کسی چندہ خور، دھندا خور سے ہوئی؟ اگر جبریل امین علیہ السلام کو درمیان میں رکھا جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ جبریل سے کس نے ملاقات کی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کس کے سامنے آ کر کہا کہ قرآن کی آیت ہے؟ عزیزان محترم، درمیان میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو ہٹا دیا جائے تو قسم ہے قرآن کو نازل کرنے والے کی، قرآن کے ایک حرف کے بارے میں قیامت کی صبح تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف قرآن ہونا، یہ ثابت ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم کو پتا چلا کہ یہ قرآن ہے، ورنہ ہم کو کیا معلوم کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، یہ گیتا ہے کہ اپنشد ہے، ہم کو کیا معلوم یہ حق ہے کہ باطل ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے، ہم ایمان لا کر اقرار کرتے ہیں قسم خدا کی یہ قرآن ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وسیلے کی بات کر رہا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک وسیلے کے ذریعے پہنچو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو ملا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا کر درمیان میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا جائے تو اس کتاب کے قرآن ہونے کو پھر کون ثابت کر سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ پورے فرقوں کے پورے علماء کو آپ ایک اسٹیج پر جمع کر لیجئے، ان کے پورے استادوں، پورے شاگردوں، ان کی پوری تحریروں کو آپ ایک اسٹیج پر جمع کر لیجئے، پھر بھی سب مل کر بھی کسی ایک حرف کے بارے میں بھی یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ وہ قرآن ہے۔ قرآن کا قرآن ہونا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، لکھنے والے نے کہاں سے لکھا؟ کسی حافظ سے سن کر لکھا یا کسی کتاب میں دیکھ کر لکھا؟ دو ہی ذریعے ہیں، یا تو کوئی حافظ قرآن پڑھ کر سنائے اور کاتب لکھ لے، یا پہلے سے ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کو دیکھ کر نقل کر لے، کوئی تیسرا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اب آج کل تو خیر ایک تیسرا ذریعہ نکلا ہے، اب سافٹ کاپیاں تیار ہو رہی ہیں ہر چیز کی، لیکن وہ بھی یہ سافٹ کاپی بھی ہارڈ کاپی کے تابع ہے، جیسا لکھنا ہے ویسا ہی بولنا پڑنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ جا کر ختم کہاں ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے تو بات پوری نہیں ہوئی، میرے استاد نے کہا بات پوری نہیں ہوئی، استاد کے استاد نے کہا بات پوری نہیں ہوئی، صحابی نے کہا، قسم خدا کی جب بھی بات پوری نہیں ہوئی، صحابی کو کہاں سے معلوم ہوا؟ تو صحابی کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے کہا، ہم کعبے میں کھڑے ہو کر سر پر قرآن رکھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے کہ قسم خدا کی یہ آیت قرآن ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے، محمد یہ کرم بھی آپ کا ہے، ورنہ ہم کو کیا معلوم کہ خدا کون ہے، خدا ہے کہ نہیں ہے، ایک ہے کہ دو ہے، ہم کو کیا معلوم؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ہے، اب ہم کو معلوم ہوا خدا ہے۔ سرکار نے کہا ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے، تو ہم کو معلوم ہوا ایک سے زائد ہے۔ اگر درمیان میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا ہے تو ہم کو کیا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے؟
ہے تو ایک ہے کہ ایک سے زیادہ، ہم کو کیا معلوم؟ ہم نے نہ ایک کو دیکھا، نہ ایک سے زیادہ کو، نہ خدا کو دیکھا، نہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، آپ نے کہا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے۔ ایک جاننے والے نے تیرا نام لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ایک جاننے والے نے تیرا نام لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے، کچھ سودا کیا، جانور بیچنے والے نے بیچ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر دی، مشہور حدیث ہے، صحیح ستہ میں شامل حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی، جانور جب دینے کی بات آئی تو جانور بیچنے والا کہنے لگا کہ آپ کے پاس گواہ کیا ہے؟ ارے ابھی تو قیمت لیا ہے، تو کچھ بھی ہوگا، آپ کے پاس گواہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بازار میں جب بھی سودا خریدنے کے لیے یا کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے والا دو گواہوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ نہیں معلوم کیا طبیعت کی بدماشی، کیا مکاری اس کے دل میں سوچی، جانور بیچنے والے کے دل میں، کہنے لگا آپ کے پاس گواہ کیا ہے؟ ایک صحابی اسی وقت وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ بات یہ ہے، آگے بڑھ کر عرض کرنے لگے کہ میں گواہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور خرید لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی، میں گواہی دے رہا ہوں، حالانکہ سامنے نہیں تھی جب قیمت دی جا رہی ہے۔ دیکھے بغیر کسی بات کی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، معلوم آپ کو؟ اگر کوئی چیز دیکھے بغیر آپ بولیں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہوا، تو گناہ کبیرہ ہے۔ عام حالات میں ان صحابی نے دیکھا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی، آگے بڑھ کر کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر دی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم نے تو دیکھا نہیں، پھر تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر ہم نے جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کو مان لیا، آپ کے کہنے پر ہم نے جنت و دوزخ کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مان لیا، آپ کے کہنے پر ہم نے ایک خدا کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا۔ اس حقیر گھوڑی کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کی زبان پر میں بھروسہ نہ کرتا؟ خدا کو ہم نے خدا مان لیا، آپ کے کہنے پر اس حقیر سودے کی حیثیت کیا ہے کہ میں آپ کے کہنے پر گواہی نہ دیتا؟ میں آپ سے سن کے گواہی دے رہا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نہیں نہیں کچھ بھی ہوں، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، یہ دیکھو میرے دو ہاتھ ہیں، میرے پیر ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں، میری بیوی کا نام عائشہ، میری بیٹی فاطمہ، میرے نواسے حسن حسین، میں بھی انسان ہوں، بکے میں پیدا ہوا، مدینے کو ہجرت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نہیں فرمایا میرے سرکار نے۔ عزیزان محترم، اگر کسی دوسرے شخص کے لیے ایسی گواہی دی جاتی تو گناہ کبیرہ تھا، لیکن گواہی دینے والے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر گواہی دی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام دیا، فرمایا کہ جہاں دو گواہوں کی ضرورت پیش آئے گی وہاں تمہاری ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر تسلیم کر لی جائے گی۔ جب تک وہ صحابی زندہ رہے ان کی ایک گواہی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر بنا دیا۔ میں مثال آپ کو سمجھانے کی عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر نکاح کا ایجاب قبول ہو رہا ہے، دو مسلمان اگر سامنے نہ ہو، ایک ہی مسلمان بیٹھ کر ایجاب قبول کرا دے، اگر ایک گواہی پر ایک مسلمان کی گواہی پر نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا، لیکن ان صحابی کی شان ہو گئی کہ ان کو اختیار تھا کہ تنہا اکیلے بیٹھ کر کسی دلہا کا نکاح کسی دلہن سے کرا سکتے تھے، ان کی موجودگی میں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھروسہ کر کے بغیر دیکھے کی گواہی دی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں یہ انعام دیا۔ عزیزان محترم، حیرت کی بات ہے کہ شیطان بھی انسان کو کس طرح کھلونا بنا کر کھیلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے خلاف دلائل پیش کرنے کے لیے لوگ قرآن کی آیتیں لا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس عقل مند سے پہلے یہ پوچھے اے عقل مند، پہلے تو یہ ثابت کر کہ اب تو آیت لا کر پیش کر رہا نا، پہلے ثابت کہ قرآن کی آیت ہے یہ ثابت کر، تو پہلے یہ ثابت کر کے قرآن کی آیت سرکار کو درمیان میں سے ہٹا کر ثابت کرنا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹایا جائے تو 6666 آیتوں میں سے ایک آیت کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، تو ان کے وسیلے کے بغیر خدا تک پہنچنے کی کیا بات کی جا رہی ہے؟ اور ویسے بھی خیر سے موجودہ زمانے میں ہمارے ہندوستان میں جو لوگ اس وقت اینٹی صوفیزم کا کام کر رہے ہیں، یعنی مطلب یہ پیلی مریدی توسل وغیرہ کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ان لوگوں میں جو بہت ایکٹیو کام کر رہے ہیں، ان لوگوں میں جو بلکہ وہ کہیے آپ کے اس لاجک کو، اس نظریے کو، اس آئیڈیالوجی کو ہندوستان بھر میں پھیلانے والوں میں جو امام ہے اینٹی صوفیزم کے، ان کا نام ہے اسماعیل دہلوی، اور انہوں نے صراط مستقیم میں کیا لکھا؟ عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کا قلم جب پکڑ کر اللہ تعالیٰ جو لکھانا چاہتا ہے لکھا دیتا ہے۔ صراط مستقیم کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ صراط مستقیم امام وہابی ہند، ہندوستان میں نظریے وہابیت کے فاؤنڈر، اب اس کے نیچے کتنے نام لے لو آپ، اس کے وہابی، لفظ وہابی نظریے کے فاؤنڈر اسماعیل دہلوی، جن کی کتاب تقویۃ الایمان سے ہندوستان میں وہابیزم کا آغاز ہوا، انہوں نے صراط مستقیم میں لکھا
صراط مستقیم فارسی کتابیں تو لکھتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی لکھ رہے ہیں مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. یہ تو ایسی بات ہے کہ قاتل خود قتل کا اقرار کر رہا ہے اپنی زبان سے. لکھتے ہیں کہ اہل سلوک ای آیت را اشارت بسلوک می فہمند و وسیلہ مرشد را می دانند پس تلاش مرشد بنا بر فلاح حقیقی و فیض تحقیقی پیش از مجاہدہ ضروری است و سنت اللہ بر حمیم منوال جاری است لہذا بدون مرشد راہ یابی نادر است. صراط مستقیم کی عبارت ہے. اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں, میں کچھ دلیل کے لیے پیش نہیں کر رہا ہوں, ان کی عبارت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے, اپوزیشن کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ خود آپ کے امام کیا کہتے ہیں. یعنی سالکان راہ حقیقت نے وسیلے سے مراد مرشد لیا ہے, بس حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ و ریاضت سے پہلے تلاش مرشد ازبر ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سالکین راہ حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے. اس لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس راہ کا ملنا شاذ و نادر ہے. اسماعیل دہلوی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد مرشد کا وسیلہ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں آج کل شیطان کیا ہے, ہر جگہ حاوی ہے. اب ایک طرف سے تو اس نظریے کے جو مخالفین ہیں وہ اپنا کام الگ انداز میں کر رہے ہیں, وہ اپنی ابلیسی سوچ الگ انداز میں پہنچا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں. دوسری طرف کیا ہوگا معلوم, شیطان تو ہر جگہ ایکٹو ہے. جو لوگ پیری مریدی کا نام لینے والے ہیں ان میں قسم قسم کی گمراہیاں ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا بعض لوگوں کو بولتے ہوئے کہ ایک مرتبہ وہ کسی پیر کے ہاتھ پر مرید ہوئے تو ان کے پیر نے ایک سجدہ اپنے ساتھ کروا لیا اور کہہ دیا کہ جا آج تیرے ایک سجدے میں جو تو ہمارے ساتھ کیا ہے تیری پوری زندگی نماز ادا ہو گئی, جا آج سے تیرے پورے نماز معاف ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. عزیزان محترم, نماز معاف ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی پیر یہ کہتا ہے کہ نماز معاف ہو گئی تو پیر کافر ہے. اتنا سننے کے بعد اگر مرید اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تو انہیں مرید نہیں, انہیں کافر ہو گیا, انہیں اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا. نماز کے معاف ہونے کو اگر کوئی تسلیم کر لے, بولنے والا نہیں سن کر یقین کرنے والا بھی کافر ہو جاتا, کیونکہ نماز فرض خطئی ہے. فرض خطئی کی فرضیت کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس واسطے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں, اے بصائب لیس آدم روح است پس بہر دست نباید داد دست. فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ابلیس بھی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے, لہٰذا ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دیا کرو. ہاتھ دینے سے پہلے دیکھو کہ میں اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. بغیر سوچے سمجھے نماز معاف بولا, اس کے پیچھے چلے گئے, انہیں شریعت کی پابندی اٹھا دیا, اس کے پیچھے چلے گئے. کیا وہ مرید نہیں بنتا, انہیں خادری, نقشبندی, چشتی, رفائی, شتاری, شاذلی, صابری, اشرفی, وارثی, ابوالعلائی, وہ فلاں فلاں سہروردی, نقشبندی, مجددی, سہروردی, نقشبندی, وہ بنتا نہیں بنتا بعد میں بات کی بات ہے. انہیں مسلمان نہیں بچتا اگر نماز کو معاف سمجھاتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جواب شکوہ میں کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ایمان بچا تو ہر بات باقی ہے, یہاں تو ایمان ہی ہاتھ سے چلے گیا. لیکن عزیزان محترم, یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے رک کر عرض کر رہا ہوں کہ ایسے جاہل پیر تاریخ تصوف میں آیتوں میں نمک کے برابر ہوں گے. ایسے جاہل صوفیہ یا سلسلہ پہلے تو پھیلتا نہیں, اگر زیادہ پھیل گیا تو ان کی ایسی تھو تھپڑ ہوتی ہے کہ وہیں پر وہ سلسلہ موقوف بھی ہو جاتا ہے. سلسلے اکثر سچے پیروں ہی کے چلتے ہیں, لیکن اگر ابلیس اس طرح سے بھی اگر کسی کو دھوکہ دینے کی, گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو ہرگز اس کی بات میں نہیں آنا چاہیے. اور میں خود سلسلے قادری عالیہ کا ایک نمائندہ ہو کر آپ کے سامنے کھلے الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں, نماز کی معافی تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی مرید یہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیر دانستہ نماز ترک کر رہا ہے, نماز معاف ہے نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں, نماز دیکھتے دکھاتے چھوڑ رہا ہے, اگر مرید نے دیکھ لیا کہ پیر نماز کا تاریخ ہے, تاریخ نماز ہے, تو اس مرید پر فرض ہے کہ اس پیر کی بیعت توڑ دے. بیعت توڑ دینا فرض ہے. چلو مرید ہوتے وقت معلوم نہیں تھا, مرید ہونے کے بعد معلوم, نماز معاف بولنے والے کی تو بات بہت دور کی ہے. انہیں نماز نہیں پڑھ رہا دیکھتے دکھاتے, اگر کوئی مرید دیکھ لیا اپنے پیر کو کہ دیکھتے دکھاتے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بعض لوگوں کا سائیکالوجی ریزن ہے, وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پیر تو بے نمازی تھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. عزیزان محترم, کیا کر سکتے ہیں نہیں بول سکتے. فرض ہے کہ اس پیر کی بیعت توڑ دی جائے, فرض ہے بیعت توڑنا. تاریخ صلاۃ کی بیعت توڑنا آداب طریقت میں فرض ہے.
اس کی بیعت توڑ دینا چاہیے اور کسی ایسے پیر کے ہاتھ پر داخل ہونا چاہیے کہ جو پابند صوم و صلات ہو. اور تاریخ تصوف اور تاریخ صوفیہ کے بارے میں آپ کے سامنے کھلے الفاظ میں عرض کروں. پورے سلسلے نکلے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے, اور حضرت علی کے 4 خلیفے ہیں جن کو 4 پیر کہتے ہیں, ان سے پورے سلسلے جاری ہوئے. چاہے کوئی سلسلہ ہو, نیچے سے نام آپ 1000 نام آپ نیچے سے رکھ لیجیے, اوپر جا کر وہ ہزاروں کے ہزار سلسلے, 1000 کے 1000 سلسلے 4 پیروں میں مل کر پھر ایک پیر مولا کائنات تک پہنچتے ہیں. وہاں پیروں کے پیر, پوری کائنات کے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. ان 4 پیروں میں حضرت سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین, سیدنا خواجہ حسن بصری اور سیدنا کمیل بن زیاد ہیں. آپ مجھے بتائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جانتے بوجھ سے نماز ترک کی ہو بتا سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نماز ترک کی ہو بتا سکتے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر مقام صحابہ میں استراحت فرما ہو گئے تو حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. پوری زندگی میں جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی اس دن قضا ہو گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی حضرت علی سے بڑا پیر ہے؟ میں پورے پیروں کے پیر کی بات کر رہا ہوں. ہر پیر کو جس کے دروازے سے ولایت بھیک میں ملتی ہے میں اس پیر کی بات کر رہا ہوں. جو پیر ہر امتی کے لیے نبی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے طریقت میں, میں ان مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات کر رہا ہوں. زندگی میں ایک مرتبہ نماز قضا ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کی وجہ سے جگا نہیں سکے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کر سکے, یہاں تک کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی, سورج غروب ہو گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد بیدار ہوئے اور دیکھا کہ حضرت علی بہت پریشان ہیں, چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. پوچھا بات کیا ہے؟ عرض گزار ہوئے سرکار اب نماز عصر قضا ہو گئی. حالانکہ سرکار نماز ادا فرما چکے تھے. حضرت علی کی نماز ابھی ادا کرنے کا موقع نہیں ہوا تھا کہ سرکار نے آپ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرمایا. اب یہاں یا تو نماز چھوڑنا تھا یا تو ادب مصطفیٰ کو چھوڑنا تھا. یہاں ایک تیر میں 2 نشانے ہیں. یہاں جو لوگ نماز کا نام لے کر تعظیم نبی کا انکار کرتے ہیں, جو نماز کو بہانہ بنا کر عظمت رسالت پر پردے ڈالنے کی ابلیسی سازشیں رچتے ہیں, ان کا بھی جواب ہے اس میں ایک تیر میں 2 نشانے. یہ تیر مولا کائنات کا تیر ہے, ایک تیر میں دونوں نشانے ہیں. عزیزان محترم, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 موقع تھے, یا تو نماز کو چھوڑ دیتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیتے, سرکار اٹھیے مجھے نماز ادا کرنا ہے, ایسا بھی ہو سکتا تھا نا. سرکار 5 منٹ باقی رہے, گستاخی معاف سرکار, جب تک وقت ہم انتظار کر لیا, آپ صرف 5 منٹ باقی رہ گئے, 2-4 رکعت نماز میں 5 منٹ میں ادا کر لوں, اس لیے آپ کو اٹھا دیا ہوں, گستاخی معاف فرمائیے. مکروہ وقت آنے تک میں نے انتظار کیا, اب مکروہ وقت بھی جا رہا ہے, اب نماز قضا ہو جائے گی, اس لیے میں نے آپ کو بیدار کر دیا. چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر سکتے تھے. علی کے سامنے 2 راستے تھے, یا تو نماز کو پکڑ کر عظمت مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے یا عظمت مصطفیٰ کو پکڑ کر نماز کو چھوڑ دیتے. مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ثابت کر دیا کہ علی سے بڑا نمازی زمین پر کوئی نہیں ہے. لیکن اتنے بڑے نمازی کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب نماز عظمت مصطفیٰ کے مقابلے میں آ جاتی ہے تو علی نماز کو چھوڑ سکتا ہے, عظمت مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا. ہم نماز کو چھوڑ سکتے ہیں, عظمت مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے. پہلی مرتبہ سننے والوں کو حیرت ہوئی, ارے نماز کو چھوڑنے کی بات, نماز کو چھوڑ سکتے ہیں, ایسا بولنا صحیح ہے کیا؟ بولنے کی نہیں, میں ڈائریکٹ مثال دیتا ہوں آپ کو, پریکٹیکل. یہ تو میں بولنے کو بولا موقع والوں, پریکٹیکل نماز چھوڑنا پڑتا ہے زندگی بھر کے نمازیوں کو ایک مقام پر. آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے. حاجی صاحب گئے حج کرنے کے لیے, زندگی بھر فرض نماز کبھی ان کی قضا نہیں ہوئی تھی. ایسی شخصیتیں ہزاروں گزری ہیں خیر امت میں کہ پوری زندگی میں جن کی فرض نماز قضا نہیں ہوتی, جن کی لائف ٹائم ریکارڈ ہے زندہ کے کبھی کوئی فرض نماز ان کی قضا نہیں ہوئی. اب گئے حاجی صاحب حج کرنے کے لیے, پہنچے عرفات کے میدان میں, عصر کی نماز تو خیر ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ لی ہوں گے الگ جو بھی ہے. اب مغرب کی نماز کا وقت ہوا, وقت مغرب ہوا. آج ذوالحجہ کی 9 تاریخ حج کا سب سے اہم رکن ادا کرے ہیں. آج وہ دن ہے کہ جس دن حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. پوری زندگی کے پورے گناہ معاف ہوئے ہیں, اب گناہوں سے معاف ہو کر اتنا پاک ہو گیا, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, یہاں تک کہ عرفات کا دن ختم ہو رہا, پورے گناہوں سے پاک ہو گئے. تو ایسے موقع پر نماز پڑھنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے. پورے گناہوں سے پاک ہونے کے بعد اب پہلی مرتبہ نماز کا وقت آ رہا ہے زندگی میں, تو نماز پڑھنے کا وقت ہے, نماز چھوڑنے کا وقت ہے. 30-40 لاکھ لوگ مل کر جو کام کر رہے ہیں وہ کام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عرفات کے میدان میں مغرب کا وقت ہوا, نماز ادا کرنے کا وقت ہوا مغرب کا. حاجی صاحب کا لائف ٹائم ریکارڈ یہ ہے کہ پوری زندگی میں کبھی نماز ترک نہیں ہوئی تھی ان کی. اب سورج غروب ہوا, ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ 2 منٹ وقت ملے تو
4 سجدے 3 رکعت ادا کر کے میں اپنی نماز کو بچا کر پھر یہاں سے آگے بڑھوں تو شریعت مصطفیٰ ہاتھ پکڑ لیتی ہے، بولتے ہیں حاجی صاحب آج آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے میری پوری زندگی میں کبھی میں نماز نہیں چھوڑا، کچھ بھی کرا ہوگا۔ ارے مغرب چھوٹ گئی، بعد میں جا کر پڑھ لینا، مزدلفہ میں جا کر، مینا میں جا کر پڑھ لینا، جا کر آگے جا کر پڑھ لینا۔ اب حاجی صاحب بولے کہ آگے جانے تک تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، عشاء کا وقت آ جائے گا، آنے دو۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے، میں بتا کے آ رہا ہوں آپ کو کہ جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹتی ان لوگوں کی نماز چھوٹتی ہے عرفات کے میدان میں۔ چھوٹتی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں، ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں پڑھے تو اس کو کیا بولتے؟ قضا بولتے، ادا بولتے۔ اب دیکھو مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے تو ادا ہوتی، وہ عشاء کی نماز ظہر کے نماز کے وقت پڑھے تو ادا ہوتی۔ نماز کے وقت کو اس کا وقت بدل کر پڑھے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ حاجی صاحب نکلے عرفات سے پہنچے، عشاء کے وقت میں جا کر مغرب کی نماز ادا کرے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آج تو نے جو نماز کو چھوڑا ہے نفسانیت کی بنیاد پر نہیں چھوڑا، محمد رسول اللہ کی غلامی کے جذبے سے تو نے آج نماز کو چھوڑ دیا۔ آج عشاء کے وقت میں تو مغرب کی نماز فرض، مغرب کی نماز پڑھ، آج تیری نماز قضا نہیں ہوگی، عشاء کے وقت میں پڑھ کر بھی آج تیری نماز ادا ہوگی، آج تیری نماز ادا ہوگی۔ نماز چھوڑنے کی بات کیوں آئی؟ یہ بتانے کے لیے، قیامت کی صبح تک بتانے کے لیے کہ نماز بڑی کا محمد رسول اللہ کی عظمت بڑی۔ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سرزمین عرفات سے عملی طور پر اس اعلان کو جاری فرما رہا ہے کہ اے نماز 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 کا نام لینے والے، نماز کا نام بعد میں لینا، محمد رسول اللہ کی غلامی کا دم پہلے بھرنا، پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر مغرب کا وقت ہونے کے باوجود مغرب کی نماز آپ نے ادا نہیں فرمائی، وہاں سے آگے بڑھ کر عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے نماز پڑھ لے سکتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آج کل کے ایسے نمازیں رہتے تو روک دیتے ہیں، سرکار کے راستے میں جا کر عرض کرتے ہیں سرکار نماز کا وقت ہوا، ایسے امتیں ہیں نبی کو نماز پڑھانا باقی ہے، لوگ نماز نماز نماز، یہ نماز کچھ بھی نہیں، لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، نماز کے نام پر ایک دوسرا کاروبار ہے۔ وہ کوئی بھی چوری کرنے والا آیا تو کیا میں چوری کر رہا ہوں بولتا گا، میں تمہارے دلوں سے نبی کے اہل بیت کی محبت ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کوئی مانتا اس کی بات؟ اب جوتا چوری کرنے آتا ہے مسجد میں اعلان کرتا گا السلام علیکم سنو نمازیوں میں آج جوتا چوری کرنے کے لیے آیا ہوں بولتا گا۔ آپ اس سے پوچھے کدھر آئے بھائی؟ تو نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں بولتا۔ ایک 5 منٹ پہلے جا کر بیٹھتا ہوں صف میں تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو اس پر۔ دوسرے لوگ 2 رکعت گزارنے کے بعد رہتا نا تکبیر اولا میں بیٹھتا، پیچھے کی صفوں میں ٹھہرا تو میرے اوپر شک کرتے ہی ہے کہ چور کے دل میں چوری کا ڈر۔ تو عزیزان محترم، آپ اگر جوتا چور سے پوچھے کیوں تشریف لائے ادھر کدھر نکلے؟ جوتے چوری کر کے جانے کے لیے آیا ہوں بولتا گیا، انہیں بولتا نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، سمجھنا پڑتا ہے خالی نماز کا نام لینے سے بات پوری نہیں ہوتی۔ نماز تو یزید کی فوج بھی پڑھی تھی کربلا کے میدان میں، جنتی نوجوانوں کے سردار کے مقابلے میں الگ جماعت بنا کر نماز پڑھے، ایسے بھی نماز پڑھنے والے گزرے۔ تو شریعت مصطفیہ بتا رہی ہے کہ نہ نماز پڑھنا ایمان کی نشانی ہے، نہ نماز چھوڑنا۔ جہاں نبی نے نماز پڑھی ہے وہاں نماز پڑھنا ایمان کی نشانی ہے، اور جہاں نبی نے نماز ترک کر دی ہے وہاں نماز چھوڑ دینا عبادت ہے۔ عرفات کے میدان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دی، اب وہاں نماز دکھاؤ نماز کا زور، کہ نہیں میں پوری زندگی کا نمازی، میں تو یہاں نماز پڑھ لوں گا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے عزیزان محترم کہ نماز بڑی، نماز سے بڑی عظمت مصطفیٰ ہے۔ اب حضرت علی کے سامنے 2 راستے تھے، یا سرکار کو نیند سے بیدار کر دیتے نماز پڑھنے کے لیے، یا سرکار کے ادب کی وجہ سے نماز ہی کو قضا کر لیتے۔ اب آپ بولیں گے نماز قضا کر لینا تھا، ہمارے کو تو عادت تھی، کئی مرتبہ ہماری نمازیں ترک ہوتے رہتی ہیں، آپ کے لیے ہمارے لیے اللہ رحم کرے، ہماری حالت پر یہ معمولی بات ہے۔ یہ اس علی کی بات کر رہا ہوں میں کہ جن کی زندگی میں ان کے بیدار ہونے سے پہلے سورج طلوع نہیں ہوا تھا، ان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ زندگی بھر جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی ان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اب آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگ رہے تو بولیں گے وہ نماز ہمارے تو روزانہ قضا ہوتے ہیں تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ بولیں گے نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اپنے حالات کے پیش نظر اس واقعے کو آپ مت سماعت کیجیے، حضرت علی کے حالات کو نظر میں لائیے، پھر اس واقعے کو دیکھیے کہ کیسی سنگین صورتحال تھی۔ لطیفے کے طور پر بولتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک گاؤں میں ایک بیل مسجد کے اندر آ گیا، امام صاحب غصے میں آئے، بیل والے کو بلا کر بولے بیل کو مسجد میں آنے کیسا دیا؟ تو کیا بولا کہتے ہیں نہیں حضرت معاف کیجیے، آپ غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ میں میرے پیر پر قربان جاؤں، مجھ سے تو نماز فرض ہی نہیں ہے، بیل ہے اس واسطے آ گیا آپ کی مسجد میں، کیا کبھی آپ میری مسجد میں آتے ہوئے دیکھے؟ کیا کبھی تو یہ کچھ آئے تھے
بیل تھا اس واسطے آ گیا. میں کب تک مسجد میں آیا سے آپ دیکھے گا, میں اپنے پیر پر قربان جاؤں, میں تو کبھی مسجد میں آتا نہیں جاتا نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بیل ہے اس واسطے آ گیا حضرت, اس سے میں کئی بارے میں لا دیتے. تو بولنے کا مطلب یہ کہ ایسے بے نمازیوں کو اگر یہ واقعہ سنایا جائے تو ان کے تو کان پر بیل بھی لگے گا. ان کو بولیں گے آپ ایسے پیروں کو, ایسے جاہل شیطانی ابلیسی سلسلے والوں کے سامنے آپ جا کر یہ بولے تو دلیل پکڑ لیں گے. انہوں نے دیکھیں حضرت علی نماز چھوڑ دی, لہٰذا دل کی نماز پڑھنے کا ظاہر ہے, آدھا قصہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا, حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے عظمت رسالت پر سے نماز کو قربان کر کے قیامت تک کے لیے مثال چھوڑ دی کہ عظمت مصطفیٰ سے جب نماز کا ٹکراؤ ہو جائے تو ہم نماز کو چھوڑ سکتے ہیں, عظمت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے. حضرت علی نے ثابت کیا, نماز کو قضا کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے, دیکھا حضرت علی کے افسوس کو, عرض گزار ہوئے سرکار نماز قضا ہو گئی. تو کیا نتیجہ نکلا, یہ بھی شرف کا وقت تھا خیبر کے واسطے, سورج پلٹ کے آ گیا حیدر کے واسطے. دنیا نے سورج کو مشرق سے نکلتے ہوئے تو دیکھا ہوگا, ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا, لاکھوں کروڑوں مرتبہ سورج مشرق سے نکل کر آ رہا ہے. لیکن عزیزان محترم, ابو طالب کے گھر میں ایک پیدا ہونے والا ایسی شان کے ساتھ پیدا ہوا, ایک چاند آسمان بنی ہاشم پر ایسا بھی طلوع ہوا کہ جس کے لیے سورج مشرق سے نہیں نکلا, مغرب سے واپس پلٹ کر آ گیا. اس کا نام علی, اس کا لقب حیدر, اور اس کا لقب اسد اللہ الغالب ہے. پوری کائنات میں جو سورج نکل کر آتا ہے مشرق سے نکل کر آتا ہے, لیکن علی کی شان وہ شان ہے کہ مولا علی کی ذات یہ ذات ہے کہ آپ کے لیے مغرب سے سورج کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا دیا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرما دیا, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آنا پڑے تو پلٹ کر آ سکتا ہے, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ کر آنا پڑے تو پلٹ کے آ سکتا ہے. لیکن علی نے نبی کی محبت میں نماز قضا کی ہے, لہذا اس کی نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی, اس کی نماز ادا ہوگی. تو عزیزان محترم, سب سے بڑے پیر کی نمازوں کا یہ حال ہے. امام حسن اور امام حسین کو آپ لے لیجئے, حضرت خواجہ حسن بصری کو, کمیل بن زیاد کو لے لیجئے. زیادہ تفصیل میں نہیں ہے تو میں اشارے دے رہا ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم نازنین پر میدان کربلا میں تیر و تلوار کے 73 زخم آ چکے ہیں. ایک نہیں دو نہیں, 73 زخم آ چکے ہیں تیر و تلوار کے. اور آپ کو ایک ہی فکر دامنگیر ہے کہ جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے, ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ادا کرنے سے پہلے میری شہادت ہو جائے. ایک ہی فکر ہے آپ کو. لیکن جسم مبارک کا کنڈیشن ایسا ہے, وضو کرنا چاہے تو وضو نہیں کر سکتے, پہلے پینے کو پانی میسر نہیں تو وضو کہاں سے کرتے, اور جسم سے اتنا لہو ٹپک رہا ہے کہ تیمم بھی نہیں کر سکتے. تیمم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے, ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے. حالت ایسی تھی کہ نہ تیمم کیا جا سکتا تھا, نہ وضو کے لیے پانی مل سکتا تھا. شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پر پاکی کے تصور سے نماز ادا ہو جاتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو جب گھوڑے پر تھے تو آپ نے قیام کی نیت کی, زخموں سے چور ہو کر جب گر رہے تھے تو رکوع کی نیت کر لی, اور جب زمین پر آ رہے تو تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ریکارڈڈ ہے کہ جیسے ہی امام حسین زمین پر آئے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تاکہ نماز کی تکمیل ہو جائے. گر وقت اجل قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. عزیزان محترم, آخری پیغام پیروں کے پیر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ سجدے کی حرمت کا پیغام دیا. وہ کون پیر ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا پیر ہے؟ موجودہ زمانے میں جتنے سلسلے جاری ہیں ان کا سب سے بڑا فیض قادریہ سلسلے کا ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قادریہ سلسلے کے پیروں میں شامل ہیں, سہروردیہ سلسلے کے پیروں میں شامل ہیں, نقشبندیہ سلسلے کے پیروں میں شامل ہیں, رفاعیہ سلسلے کے پیروں میں شامل ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ پورے سلسلے جن کی دہلیز پر پہنچ کر عقیدت کا سجدہ کرتے ہیں, اس حسین کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس حسین کو تیر و تلوار کے 73 زخم کھانے کے بعد ایک ہی فکر ہے کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. اور جب آپ نے سجدے میں سر رکھا تو پھر قاتل نے آپ کے سر کو تن اقدس سے جدا کر دیا, یعنی آپ سجدے میں گئے, سجدے سے اٹھے نہیں. سجدے میں جانے والا 2 4 5 منٹ کا سجدہ کرتا ہے, 30-40 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا سجدہ کیا کہ دنیا نے آپ کو سجدے میں جاتے ہوئے تو دیکھا, لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہنوز سیدنا امام حسین سجدے میں ہے,
ابھی تک آپ سجدے میں ہیں، کیوں کہ آپ سجدے میں گئے اٹھے کب؟ اب تک سجدے میں ہیں، قیامت کی صبح تک سجدے میں رہیں گے۔ آپ کے سجدے کو دیکھ کر ان فرشتوں کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جو پیدائش سے لے کر قیامت تک ایک ہی انداز میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو قیام میں ٹھہرے ہیں تو قیام ہی میں ہیں، رکوع میں جانے والے رکوع میں، سجدے میں جانے والے سجدے میں ہیں۔ وہ سجدے میں رہنے والے فرشتے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی قسم کھاتے ہوں گے کہ پروردگار تو نے تو ہم کو نارمل حالت میں رکھا اور ہم نے لمبا سجدہ کیا، لیکن حسین نے تو ایسے اب نارمل حالت میں بھی اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ ہم ان کے مقابلے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عالم ملکوت فرشتوں کو حیرت ہوتی ہوگی، قدسیوں کو حیرت ہوتی ہوگی کہ اس شان کا سجدہ کرنے والے بھی زمین پر پائے جاتے ہیں۔ آپ آگے چل کر اگر صوفیہ کی تاریخ آپ کھنگال کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کوئی ایک بھی ایسا صوفی آپ کو نہیں ملے گا جو نمازوں کو ترک کرنے والا ہو۔ کوئی ایک سچے سلسلے کا کوئی صوفی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو نمازوں کو ترک کرنے والا ہو۔ ہمارے سرکار حضور پیران پیر کے تو کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر عمل میں ایسی برکت رکھی، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ پیغمبروں کے بعد صحابہ کے بعد شاید ایسی مثال کہیں اور دیکھنے میں آتی ہوگی۔ ریاضت آپ نے کی تو ایسی ریاضت کی کہ مجذوب حضرات آپ کی ریاضت کی قسم کھائیں، اور جب سلوک میں آئے تو ایسا ہوش و حواس کا مظاہرہ کیا کہ کوئی بڑے سے بڑا سلوک والا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ علم کا وہ دریا بہایا کہ زمانے کے عالموں کو کہنا پڑا کہ آپ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ عزیزان محترم، یہ ریاضت کی تو جنگلوں میں 27 سال تک جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہے، اور جب دنیا کی طرف رجوع فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی ہے کہ نہیں 4 عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، 40 پر 9 اولادیں ہوئیں۔ تجارت میں ایسی برکت ہوئی کہ تنہا آپ کا سامان لے کر پانی کے جہاز چلتے تھے۔ لیکن ہم حضور پیرانی پیر کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیا کبھی آپ نے نماز ترک کی؟ کیا آپ نے نماز قضا کی؟ حضور پیرانی پیر کے بارے میں ہم کو ریکارڈ یہ ملتا ہے، جس طرح ریاضت بے مثال، جس طرح سلوک بے مثال، جس طرح علم بے مثال، جس طرح اولاد کی برکت بے مثال، جس طرح تمام معاملات بے مثال، نماز پڑھنے میں بھی آپ کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضور پیرانی پیر کے بارے میں ریکارڈ ہے کہ 40 سال تک، 40 دن کی بات میں نہیں کرتا، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کون پیر ان سے بڑا پیر ہے؟ میں بات کو پھیلاؤں تو بات غیر ضروری پھیلے گی، بس یہاں پر میں روک رہا ہوں۔ آپ ہمارے ہندوستان میں آپ مثال لے لیجیے سلطان الہند خواجہ گان حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کیا کوئی ایک مثال آپ بتا سکتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے کبھی نماز ترک کی ہو پوری زندگی میں؟ سلطان الہند نے جب نماز ترک نہیں کی تو ہندوستان میں وہ کون صوفی پیدا ہو گیا کہ جس پر سے نمازیں معاف ہو گئی؟ رہا معاملہ مذہب حضرات کا تو ان کے معاملے الگ ہوتے ہیں، ان کو نہ وقت کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ سطر کا ہوش ہوتا ہے، تو ان کے معاملے الگ ہیں۔ وہ مجنون کے حکم میں ہوتے ہیں، دنیا میں بے ہوش کے حکم میں ہوتے ہیں، وہ الگ معاملے، عام لوگوں کے لیے مثال نہیں ہے اس کی۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے مذہب حضرات کا، نہ تن کو کچھ خبر تن کی کہ تن کیا ہے، نہ من کو کچھ خبر من کی کہ من کیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ستر عورت فرض ہے اور ان کو سطر کا ہوش نہیں رہتا۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں مذہب حضرات کو کہ ان کا سطر کھل گیا تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، تب نماز کیسا پڑھیں گے وہ بیچارے؟ نماز کا وقت کب آ رہا، کب جا رہا، کب دن ہو رہی، کب رات ہو رہی، یہ دسمبر کا مہینہ ہے کہ جنوری کا 2016 ہے کا 17 معلوم نہیں ہوتا ان کو، تو نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، ان کی مثال دوسرے لوگوں کے لیے ہے بھی نہیں۔ ہوش حواس جب تک سلامت ہے آدمی پر نماز فرض ہے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا وسیلے کے تعلق سے 2 طرح سے شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سرے سے وسیلے کے منکر ہو گئے اور وہ لوگ تو قرآن کے حدیث کے سراسر خلاف جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وسیلے کا نام لے کر عمل سے دور ہو گئے، وہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ بس وسیلہ تلاش کرو، خاموش بیٹھ جاؤ۔ فرما رہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈنے کے بعد اب مل گیا، جنت کی چیز مل گئی، شجرہ، اب گھر میں آرام سے سو جاؤ، یہ حکم ہو رہا، ارشاد ہو رہا وجاہدوا فی سبیلی، وسیلہ تلاش کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو کامیابی نصیب ہو جائے۔ کوشش کرنے کا حکم ہے، عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ چونکہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس واسطے اس کا مضمون میں نے کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آج کے درس کو ہم اسی ایک رکوع پر تکمیل تک پہنچا دیں گے کیونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ وسیلے کے لفظ پر گفتگو ہونا ضروری تھا، چند اہم گزارشات پیش تھی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی جانب وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ کوشش کرنے سے مراد یہاں پر ہر طرح کی کوشش ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بندہ اختیار کرتا ہے۔ جہاد اصغر بھی مراد ہے، جہاد اکبر بھی، نفس امارہ سے جہاد کرنا بھی مراد ہے، سب ہر طرح کا مجاہدہ، ہر طرح کی کوشش اس میں شامل ہے۔ اب ہمارے پاس اہل سلسلہ میں خرابی کیا ہے کہ اب میں بشارت سنایا گا شروع میں، اب میں تقریباً فجرے میں
ایسا کھولے تو شجرا سے لکھ کر دیتے ہیں ہمارے پاس کہ حضور قرآن پیر نے فرمایا کہ میرا مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے نہیں مرے گا. تو اب کسی چیز مل گئی اس کو تو جنت کی, اب عمل کیوں کرے؟ جنت کی چیز ہاتھ میں ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بول سکتے آدھے قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے, پورے قرآن پر ایمان لانا. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کی جانب وسیلہ ڈھونڈو. اب ہو گیا تمہارا کام ختم ہوگا. وسیلہ ڈھونڈنے کے بعد وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, اس کی راہ میں کوشش کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. یعنی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غفلت کی وجہ سے کوشش کے باوجود شیطان کے بہکاؤ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تلافی ہو جائے گی, کیونکہ غوث اعظم کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے, تو اس کی برکت اس کو ضرور نصیب. یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیکھتے دکھاتے آدمی گناہوں پر دلیر ہو جائے, نمازوں کے معاف ہونے کی بات کرے. نعوذ باللہ من ذالک, وہ بالکل غلط بات ہے. سچا پیر وہ ہے کہ جو دل میں یاد الہی کی طلب پیدا کرے, جو ایمان کی عقائد کی درستگی میں رہبری کرے, اور جس کو دیکھ کر آدمی کو سچا راستہ نصیب ہو جائے. ایسے شخص کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں, مولوی ہرگز نہ شدے مولا روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شدے. اب مولانا روم اور شمس تبریز کے جو حالات واقعات ہیں قطعی طور پہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا, وہ ایک الگ ٹاپک الگ بحث ہے. وہ بڑے عجیب و غریب حالات معاملات ہیں, اس سے متاثر ہو کر مولانا روم فرماتے ہیں, جو بہت بڑے عالم تھے, لیکن مولانا روم جب تک شمس تبریزی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے اس وقت تک ان کے دل کی دنیا الگ تھی, اور جب شمس تبریزی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی. فرماتے ہیں اگر میں شمس تبریزی کا غلام نہ ہوتا, اگر میں شمس تبریزی کا غلام نہ ہوتا تو پوری زندگی مولوی رہ جاتا, مولانا نہ بنتا. پوری زندگی مولوی رہ جاتا, مولا روم نہ بنتا. رومی کو جس نے مولوی رومی کو جس نے مولا روم بنا دیا, وہ کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے, وہ شمس تبریزی کی غلامی ہے. عزیزان محترم, شمس تبریزی کی غلامی میں ان کو وہ ملا, تو ہم کو غوث اعظم کی غلامی کیسے محروم رکھ سکتی ہے؟ فرماتے ہیں گر تا غلام شمس تبریزی نابود. سرکار سیدنا شاہ عبد اللطیف قادری لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا آستان اقدس ہمارے نگاہوں میں ہے. سرکار لاؤبالی کے خلیفہ سیدنا شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بات ریکارڈ ملتی ہے کہ پوری زندگی میں غیر موقدہ سنت بھی آپ کی ترک نہیں ہوئی. یعنی عصر کی فرض سے پہلے کی اور عشاء کی فرض سے پہلے جو 4 رکعت غیر موقدہ سنت ہے, اس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی پوری زندگی نہیں پڑھا تو اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے آخرت میں. غیر موقدہ سنت. حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار لاؤبالی کے واحد خلیفہ ہیں, ایک ہی خلیفہ شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں بات ریکارڈڈ ہے کہ پوری زندگی میں آپ نے غیر موقدہ سنت بھی کبھی ترک نہیں کی. غیر موقدہ سنت ترک نہیں کی کا مطلب یہ کہ جب غیر موقدہ سنت نہیں چھوٹی تو موقدہ کب چھوٹی ہوں گی اور فرض کب چھوٹی ہوں گی؟ نہیں چھوٹی. اور بہت بڑی عمر آپ کی ہوئی, ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد سرکار لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. حالات واقعات الگ ہیں, میں قطعی طور پہ ذکر نہیں کروں گا آپ, چونکہ سرکار لاؤبالی کے آستانے میں درس ہو رہا ہے تو میں اشارہ دے رہا ہوں. یہاں تک کہ ان کی زندگی کے آخری 17 سال میں ان کو سرکار سیدنا شاہ عبد اللطیف لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی غلامی نصیب ہوئی, فیض صحبت نصیب ہوا. پہلے سے کامل تھے, نماز کے پابند تھے, عالم تھے, عالم بعمل تھے, متقی تھے, مرتاف تھے, مقرب اللہ تھے. مگر جب سرکار لاؤبالی کی خدمت بابرکت میں 17 سال آپ کو نصیب ہوئے تو اس کے بعد فرماتے ہیں, سرکار لاؤبالی کے وصال مبارک کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس فقیر کو شاہ عبد اللطیف لاؤبالی کی غلامی میسر نہ آتی, اگر 17 سال یہ فقیر اگر آپ کے در فیض کی دربانی نہ کرتا تو داڑھی پکڑ کر فرماتے ہیں سفید داڑھی والا بوڑھا مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہ رہتا. چاہے وہ کافر تھے نعوذ باللہ من ذالک, غیر مسلم نو مسلم تھے, سمجھ رہے ہیں آپ, نعوذ باللہ من ذالک, کوئی نو مسلم بوڑھا کہ میں مسلمان بھی کہلانے کے لائق نہیں تھا تو بات الگ تھی. نو مسلم نہیں تھے, متقی, عالم, زاہد, مرتاف تھے, نمازوں میں پابند ایسے تھے کہ غیر موقدہ سنت پوری زندگی میں نہیں چھوٹی تھی. فرماتے ہیں کہ اگر اس فقیر کو 17 سال تک آپ کے در فیض کی دربانی کرنا نصیب نہ ہوتا, داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر فرماتے ہیں سفید داڑھی والا بوڑھا مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہ بستا. اب یہاں پر بات مسلمان کہلانے کی ہو رہی ہے تو کیا ملا ہوگا دینے والے کو معلوم, لینے والے کو معلوم, ہم کو کیا معلوم. مولانا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بارے میں امیر خسرو نے کہا کہ چھاپ تلک سب چھین لیرے نیرے میں سے نینا ملے کے.
یعنی کافروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پر بدواتے ہیں، اس کو چھاپ کہتے ہیں، تلک سے مراد خشخا کھینچنا. فرماتے ہیں کہ چھاپ تلک سب چھین لیے، نیرے منہ سے نینا ملے گے. اب نہیں معلوم سے والا کیا سمجھیں گا، غیر مسلم تھے شاید، آئے تو مسلمان ہو گئے ہوں گے، نو مسلم تھے ہوں گے، سے ہمارے تاریخ اتنی ہے ان کی، بابا دادا کے زمانے سے مسلمان تھے، کیا مطلب ہے یہ؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت صوفیہ کے پاس شرک ہے، خواہشات کی پیروی کرنے کو کفر سمجھتے ہیں. تو مطلب کیا نکلا ان کے بولنے کا؟ فرماتے ہیں کہ جب تک خسرو نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملائی، نام کا مسلمان تھا لیکن اس میں خواہشات کا شرک بھی پایا جاتا تھا، دنیا پرستی کا کفر بھی پایا جاتا تھا. لیکن جب آپ کی آنکھوں میں اس نے آنکھیں ڈال دی تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ایسا صفائے قلب ہوا کہ اس کی خواہشات بھی ختم ہو گئی، دنیائی محبت بھی ختم ہو گئی. آپ نے اس کا چھاپ بھی مٹا دیا، اس کا تلک بھی مٹا دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نظام الدین آپ نے خسرو کو مسلمان بنا دیا. یہ مطلب ہے فرمانے کا. تو عزیزان محترم، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ دم عارف نسیم صبح دم ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ علامہ اقبال. دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریش معنی میں نم ہے. دم عارف میں کیا ہے؟ اس کو معلوم جس کو ایک عارف کی غلامی کا شرف حاصل ہوا. اندھے کو کیا معلوم کہ آنکھ کیا ہے، نامرد کو کیا معلوم کہ قوت مردانگی کیا ہے، بے اولاد کو کیا معلوم کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، گدھے کو زعفران کی کیا خبر. جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریش معنی میں نم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. تو عزیزان محترم، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیعت ہونا اور سلسلے میں داخل ہونا یہ بہت ضروری ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر کہ ہم جس کے مرید ہو رہے ہیں وہ بھی تو آخر انسان ہے ہمارے جیسا. تو بات دراصل یہ ہے کہ سلسلے کا نظام نہیں سمجھنے والا یہ بات بول سکتا ہے. سلسلوں کے نظام میں کیا ہے، ایک پیر اور مرید کا دونوں کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے. پیر کیا ہے، ایک نمائندہ ہے، ایک سلسلے کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہے. پیر کے پیچھے اس کا پیر ہے، اس کے پیر کے پیچھے اس کا پیر ہے، پوری چین ہے اس کے پیچھے، اس چین کا نمائندہ ہے. اس واسطے اس کی اہمیت ہے. اگر وہ اس چین میں شامل نہ ہوا ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. وہ خود ایک چین میں جڑا ہوا ہے، زنجیر کی ایک کڑیوں میں سے وہ ایک کڑی ہے، وہ ایک سلسلے کا ریپرزینٹیٹیو ہے. تو اس واسطے سلسلے کی اہمیت ہے کہ اس طرح امتی نبی تک پہنچ سکتا ہے. بزرگان سلسلہ کی توجہ سے مشکلیں آسان، روحانی مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سفر طے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے میں اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، غیر غلام شمس تبریزی نہ بوت. مولوی ہرگز مولائے روم نہ بنتا اگر وہ شمس تبریزی کا غلام نہ بنتا. سرکار شیخ علی صوفی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بوڑھا 17 سال تک سرکار لاؤبالی کے در فیض کی دربانی نہ کرتا، تو اگر یہ 17 سال زندگی میں میسر نہ ہوئے ہوتے تو سفید داڑھی والا بوڑھا مسلمان کہلانے کے قابل نہ بچتا. امیر خسرو فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء سے مخاطب ہو کر، چھاپ تلک سب چھین لیرے، نیرے منہ سے نینا ملے کے. تو فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرا شرک دور ہوا. یہاں سے کفر اور شرک سے مراد انانیت، خود پسندی، خواہشات کی پیروی، دنیا کی محبت، ان چیزوں کو یہاں پر مراد لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں اپنی طرف سے ایک بات، فیصلے کی بات آخر میں عرض کر دوں گا کہ میں مانتا ہوں بات خدا کی خدا کے ساتھ. یہ فیصلہ ہے، فیصلے کی بات ہے. میں مانتا ہوں بات خدا کی خدا کے ساتھ، لیکن میں کیا کروں؟ لیکن خدا ملا مجھے رسول اللہ کے ساتھ، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مانتا ہوں بات خدا کی خدا کے ساتھ، لیکن خدا ملا مجھے غوث الورا کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اور ہمارے سلسلے کی حد تک تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہمارے سلسلے میں تو ایک ہی پیر ہے، وہ پیر غوث اعظم دستگیر ہے. پیر مرید سب مرید ہیں ہمارے سلسلے میں. قادریہ سلسلے میں ون مین شو ہے، ایک ہی پیر ہے جس کی شیخیت کا فیض پورے سلسلے میں جاری و ساری ہے، جس کا نام عبد القادر لقب غوث اعظم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں وانٹیڈلی میں شعور بھی عرض کیا آپ کے سامنے، حضور پیرانے پہ لانے میں وانٹیڈلی ریپیٹ کر رہا ہوں. میں چاہتا تو بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکتا ہوں، میں وہی نام لے لیا پہلے، وہ تو سب سے بڑا نام ہے، لیکن وانٹیڈلی امدن خزدن میں یہ نام درمیان میں لا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ. تو
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. اس میں پیر کا وسیلہ بھی شامل ہے, اعمال کا وسیلہ بھی شامل ہے. اب چلیے ہم بقیہ مضامین کو, میں تمہید میں تو ان مضامین کو ذکر کر چکا ہوں, اب اشارہ دے کر درس کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں. تمہید میں اس کا ذکر آ چکا ہے, یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ کی نبوت کے منکر ہو رہے تھے, ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, اگر انہی کی ملکیت میں جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے سب کا سب رتنا اور بھی اس کے ساتھ بطور فدیہ اگر دے دیں, عذاب سے نجات پانے کے لیے قیامت کے دن نہ قبول کیا جائے گا ان سے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی اگر تم نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ گے, کافر کے کافر مرو گے, تو کوئی تم کو عذاب الہی سے بچا نہیں سکے. سمجھانے کے لیے, مثال دینے کے لیے ذکر آ رہا ہے, زمین و آسمان کے برابر دولت جمع کر کے اس کو دگنی کر کے لا کر بھی اگر پیش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں, تب بھی تم اگر کافر مرو گے تو عذاب سے بچ نہیں سکو گے. اور ایک نبی برحق کا انکار یہ کفر ہی تو ہے. بہت چاہیں گے کہ نکلے اس آگ سے اور وہ نکل نہیں سکیں گے اس سے, اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا. یعنی کافروں کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. اور یہاں پر مدنی صورتوں کی ایک پہچان ہے, ہمیشہ بولتے آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ بلاغت ہے. ایک ہی بات اگر کنٹینیو کہی جائے تو سننے والوں کو اکتاہٹ پیدا ہو سکتی ہے. اس واسطے قرآن مجید کا انداز اور اسلوب ایسا ہے, کوئی بات کرتے کرتے درمیان میں ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے ایک دوسری بات لائی جاتی ہے تاکہ مخاطب چوکنا رہے. درمیان میں ایک الگ بات ہوئی تو پھر وہ غور سے سنے, پھر اس کے بعد ایک بات آئی تو غور سے سنے. تسلسل کو تھوڑا توڑ کر سامنے والے کو چوکنا کرنا اور اس کو اکتاہٹ سے بچانا, اعجاز قرآنی میں سے شامل ہے یہ بات. اور مدنی صورتوں کی پہچان ہے جس میں احکام کا بیان ملتا ہے. تو یہاں پر حکم آ رہا ہے درمیان میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی, چوری کرنے والا مرد ہو کہ عورت, اس کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا. عبرت ناک سزا اللہ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اب حکم آ رہا ہے درمیان میں, فرماتا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, لیکن ہر چوری کرنے والے کا ہاتھ ہر وقت کاٹا جائے ایسا نہیں ہے. شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے اس کے پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ لینا پڑتا ہے. اور قرآن مجید میں کوئی حکم تفصیلاً نہیں ملتا, اجمالاً ملتا ہے, اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے. یہاں پر ہاتھ کاٹنے کا جو ذکر کیا جاتا ہے تو احادیث مبارکہ کی روح سے, احادیث پاک کی روشنی میں اس کے لیے چند شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ چوری کرنے والا بالغ ہو. اگر کوئی چھوٹا بچہ جا کر کوئی چیز چوری کر دے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا, کیونکہ ایک تو بچے کو عقل نہیں ہوتی پہلی بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شرعی احکام کا مکلف بھی نہیں ہوتا. اگر اس کو عادت پڑ گئی ہے, عادی طور پر چوری کر رہا ہے, تو اس کو دوسری سزائیں دے کر ڈرا دھمکا کر اس کی تربیت کی جا سکتی ہے, لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. چور کا ہاتھ کاٹنے کا جو نظام ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چوری کرنے والا نابالغ نہ ہو بلکہ بالغ ہو. نمبر 2, عاقل ہو. اگر پاگل ہے اور جا کر بیچارہ چوری کرتا ہے تو اس کو تو کوئی کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہوتا, تو پاگل کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. نمبر 3, جو مال اس نے چرایا ہے اس مال کا وہ خود مالک نہ ہو, اس مال میں اس کا حصہ بھی نہ ہو. کوئی چیز پارٹنرشپ میں ہوتی ہے دونوں کی, اگر ایسی چیز کو کوئی چرا رہا ہے اپنے پارٹنر کی اطلاع کے بغیر تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا, یعنی اس مال میں اس کی ملکیت بھی نہ ہو. یہ بھی شرط ہے. چوری کہتے کس کو ہے, تو چوری کا مطلب کیا ہے کہ پوشیدہ طور پر کسی محفوظ جگہ میں جا کر وہاں سے ایسا مال لے کر چلے جانا جو اس کا اپنا نہیں ہے, ایسا کرنے والے چور کہتے ہیں. سمجھ میں, چوری کا مطلب کیا ہے کہ پوشیدہ طور پر, اعلان نہیں, پوشیدہ طور پر لوگوں کو معلوم کیے بغیر محفوظ مقام میں جا کر دوسرے کا مال کوئی لے کر چلا جائے تو اس کو چوری کہتے ہیں. اگر راستے میں ادھر ادھر کوئی چیز پڑی ہے تو اس وقت ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. جیسا راستے میں کسی کا سامان پڑا تھا, کسی نے اٹھا لیا, وہ بات الگ ہے. محفوظ مقام سے جو مال اٹھایا جاتا ہے اس کو چوری کہتے ہیں, اور اس کے لیے بڑی شرطیں ہیں. جس جگہ سے چوری کی گئی ہو, محفوظ جگہ ہو, گھر ہو, دکان ہو, کوئی مکان ہو, یا اگر کھلے عام سڑکوں پر رکھا گیا تو اس کی پہرے داری کے لیے کوئی پہرا دینے والا کھڑا ہوا ہو, ایسی صورت میں اگر چوری کی جائے تو پھر اس کی سزا ہے. اس کے علاوہ اس کی بہت دیگر شرائط ہیں, یہ چونکہ تفسیر کا درس ہے ہم اسے بڑھ کر اس کی وضاحت تو پیش نہیں کر سکتے. ان سب شرطوں کے ساتھ ایک بڑی شرط اس کی یہ ہے کہ حکم اس وقت ہے جب اسلامی حکومت ہو. یہ سب حدود ہیں, جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کو حدود کہتے ہیں, اور حدود کو نافذ کرنے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو. اب جیسے ہمارا ملک, ہمارا وطن ہے ہندوستان, اور یہ سیکولر کنٹری ہے, تو یہاں یہ سزا جاری نہیں کی جا سکتی. یہ سزا ان ممالک کے لیے ہے جہاں بادشاہ اسلام ہو. پہلے ان احکام کی خوب تشہیر کی جائے, لوگوں میں خوب اعلان کیا جائے کہ ایسا کیا گیا تو ایسا کیا جائے گا, تب کہیں جا کر یہ احکام نافذ کیے جا سکتے ہیں. سیکولر کنٹریز میں یہ احکام نافذ نہیں کیے جا سکتے. ان احکام کی
پوری تفصیل احادیث وغیرہ میں ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جس نے توبہ کر لی، اب یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو فرماتا ہے کہ اس واسطے ہے کہ انہوں نے جو کیا اس کا ان کو بدلہ ملے، بدلے کے طور پر ہے، اور اس واسطے ہے تاکہ عبرت بنے، آگے چل کر دوسرا آدمی چوری کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اگر ایسا لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر اگر کاٹ کر چھوڑ دیے تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ سمجھیے آپ کے اگر 6 لاکھ کا پاپولیشن ہے، اس میں 3000 آدمی کے اگر ہاتھ کٹ گئے تو کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہو اور خوب اعلان کے بعد اگر حدود نافذ ہو، ایک چور کے ہاتھ آپ کاٹ دیے، اس وقت کرنول کا پاپولیشن اگر 6 لاکھ اگر ہے، آپ بولیں گے 6 لاکھ میں سے اگر 6000 آدمی کے ہاتھ کٹ گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوتا، ایسا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کیوں؟ 1 یا 2 آدمی کے ہاتھ اگر کٹ گئے نا، تیسرا چور پیدائشی چور بھی رہا تو چوری نہیں کرتا اس کے بعد۔ یہ ہے اس کی اصل عبرت، نکالم من اللہ، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ اگر ایک چور کے ہاتھ اگر کاٹ دیے، پورے شہر میں کئی سال تک پھر کوئی چوری نہیں کرتا، یا اگر کوئی بہت کھنونا مجرم اگر دیکھتے دکھاتے چوری کر دیا، 1 سے 2 ایگزامپلز اگر ہو گئے، 3rd ایگزامپل پیش آنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد عبرت کے طور پر ہے یہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپاہجوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، یہ اس واسطے ہے کہ ایک کا ہاتھ کاٹو تو کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ پھر اس کی ہمت نہ کریں دوبارہ، اور یہ عبرت کا سبب بن جائے۔ لیکن اب ایک سوال موجودہ زمانے میں اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ عرب کی وحشی سوسائٹی میں غیر متمدن دور میں اس قسم کی سزائیں دی جاتی تھیں تو بات الگ ہے، اور آج کا تو دور کلچرڈ دور ہے، تو اس کے بارے میں صاحب ضیاء القرآن نے بہت خوب لکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض مترجمین اور حاشیہ نویسوں نے فرماتے ہیں آگے چل کر کہ جس طرح قوم کے تمام افراد کے حقوق و فرائض کا توازن قائم کیا ہے، رعایا کہ ہر فرد کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر عائد کی ہے، ان تمام امور کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ سزائیں سخت اور شدید صحیح لیکن عین حکمت ہیں۔ اب دیکھیے یہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے یہ جملہ سنیے۔ آج کل قرآن مجید کے احکام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ دیکھو قرآن میں ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، کب ہے، کن حالات میں ہے، کن کنڈیشنز کے ساتھ ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کتنی خوبصورت عبارت لکھیں، فرماتے ہیں آپ خود انصاف کیجئے کہ آپ کی شفقت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ارے اب آپ رحم کھا رہے چور کے اوپر، ارے بیچارے کا ہاتھ کاٹ دیا، رحم کھا رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں آپ کی شفقت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ بیوہ، وہ یتیم، وہ پرامن شہری جس کی پوری زندگی کی کمائی راتوں رات لوٹ لی جا رہی ہے، وہ رحم کی زیادہ مستحق ہے؟ ہٹا کٹا چور جو کما کر اپنے ہاتھ سے کھا سکتا ہے لیکن بیواؤں یتیموں کا مال آ کر لے جا رہا ہے، انسان کے خون پسینے کی کمائی جو اس نے محنت سے اکٹھا کی ہے آ کر اس کی غیر موجودگی میں اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، رحم کس پر کھانا چاہیے؟ اس مظلوم پر یا اس ظالم پر؟ اس انداز میں اگر آپ دیکھیں آپ بولیں گے کہ بیچارے مجرم کی سائیکالوجی ہے، بے شک اس کی سائیکالوجی ہے، لیکن اس بیوہ کی سائیکالوجی کیا ہے کہ جس کا مال راتوں رات لوٹ لیا گیا؟ اس یتیم کی سائیکالوجی کیا ہے کہ جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی سہارا نہیں ہے، جس کا مال چور نے ایک ہی رات میں چرا لیا؟ آپ جب سائیکالوجی کو دیکھ رہے ہیں تو ون سائیڈڈ سائیکالوجی نہیں دیکھنا چاہیے، سیکنڈ زاویے کو بھی دیکھنا چاہیے، اور دوسرے نقطۂ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کا ساتھ دیا جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال ایسے کنڈیشنز میں یہ سب سزائیں ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ سزائیں عبرت کے لیے ہیں، ایسا اس واسطے نہیں کہ اپاہجوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، عبرت کے لیے 1 یا 2 مجرموں پر اگر حد عائد کی جائے پھر تیسرا مجرم جرم کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے، بنو امیہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا ہشام، خلافت بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہشام تھا، اس نے چوروں کے ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کر دی اسلامی حکومت میں، یہ کہیں کہ بیچارے چور زندگی بھر اپنے ہاتھ سے محروم ہو جائیں گے، سزا منسوخ کر دی تو کیا نتیجہ نکلا معلوم آپ کو؟ جگہ جگہ چوریاں ہونے لگیں، کئی قسم سے کوشش کر کے ناکام ہوا، آخر پھر اس نے اپنا فیصلہ واپس لے کر حکم دیا کہ آج کے بعد سے پھر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ 2-3 چوروں کے ہاتھ کٹنا تھا کہ پھر اس کے بعد چوریوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ بنو امیہ کے دور میں، ہشام کے دور میں پریکٹیکلی یہ بات دیکھنے میں آئی اور ایسا ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ پھر جس نے توبہ کر لی ظلم کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی چوری کرنے کے بعد چوری سے توبہ کر لے تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ توبہ کر لینے کے بعد اس کی سزا بھی معاف ہو جائے گی، گناہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن زمین پر اس کی سزا تو باقی رہ جائے گی۔ توبہ کا فائدہ ہوگا کہ آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ چور توبہ کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے کہ آئندہ سے پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، اور جن کا مال لیا ہے ان کا مال واپس بھی کرے، یہ بھی شامل ہے اس کی توبہ میں۔ جن کا مال لیا ہے وہ مال واپس کرے، مال اگر خرچ ہو گیا ہے تو پھر اس کی قیمت ادا کرے،
اگر مال خرچ ہو گیا، قیمت ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو اس کی ایک ہی آخری شکل بچتی ہے کہ جس کا مال ہے جا کر اس سے عاجزی کر کے معاف کروا لے، اور وہ اگر معاف کر دے تو پھر وہ آپسی معاملے کے تحت وہ توبہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو تیز رفتار ہیں کفر میں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، حالانکہ نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل، اور یعنی منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ منافقوں کے بارے میں رنجیدہ نہ ہو کہ وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں جاسوسی کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے، جو نہیں آئی آپ کے پاس بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو اس کے صحیح موقعوں سے۔ یعنی یہودی جاسوسی کرنے کے لیے سرکار کی مجلسوں میں آتے تھے منافق، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے، پھر یہاں کی بات لے جا کر یہودیوں تک پہنچ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے حکم تو مان لو اسے، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی۔ یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں ایک یوٹیڈ خاندان کے مرد عورت نے زنا کی تھی، اور جب ان پر رجم کرنے کی بات آئی تو ان کے عالموں نے ان مجرموں کی خاندانی وجاہت کو دیکھ کر ٹال مٹول سے کام لیا۔ چنانچہ معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک بہت بڑے عالم کو بلا بھیجا جس کا نام ابن سوریہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کہا کہ تمہیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ کے لیے دریا کو شق کیا، تمہیں نجات دی، فرعون کو غرق کیا، جس نے تم پر توریت نازل کی، تم یہ بتاؤ کہ شادی شدہ زانی کے لیے توریت میں رجم کا حکم ہے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی کہیے کہ ابن سوریہ بھری محفل میں کھڑے ہو کر یہ کہنے لگا کہ بے شک توریت میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ ان کو رجم کیا گیا، ان لوگوں نے بہت اچھل کود کی لیکن کچھ نہیں ہو سکا، چنانچہ ان کو باقاعدہ رجم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لیے کسی چیز کی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے جو دیکھتے دکھاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھنے کے باوجود آپ کے فیض صحبت سے مستفیض نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنی اسی شیطانی روش پر قائم تھے۔ قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، بڑے حرام خور ہیں، اس کی وضاحت ہم عرض کر چکے ہیں، سود خوار قوم ہے۔ تو اگر وہ آئے آپ کے پاس تو چاہے فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان یا منہ پھیر لیجیے آپ ان سے، یعنی آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی۔ یہودیوں کی بری عادت تھی کہ بات کو لمبا کرنے کے لیے کبھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے فیصلے کرانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو ان کے درمیان فیصلے کیجئے، چاہے تو انکار کر دیجئے۔ لیکن بعد میں آیت کا حکم منسوخ ہوا، بعد میں حکم آیا کہ یہودی اگر آپ کے پاس اہل کتاب اگر آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلے کیجئے۔ آگے وہ آیت آ رہی ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کرنا ضروری ہوا اور آپ اس طرح کے فیصلے فرماتے رہے۔ اصول سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ فرمائیے ان میں انصاف سے، یعنی جب یہ لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو آپ انصاف سے فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی انصاف سے کام لینے والے ہیں، لیکن پھر بھی بطور تاکید کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اسی پاک روش پہ قائم رہ کے آپ فیصلے سنایا کیجئے۔ اس کے بعد آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو حالانکہ ان کے پاس توریت ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ لوگ آپ کے پاس جو فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں تو اس کا ان کا اصل مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس آ کر رہبری رہنمائی حاصل کریں، ان کے پاس خود توریت موجود ہے، سب احکام اس میں لکھے ہیں، آپ کے پاس ہیلے بہانے بنانے کے لیے آتے ہیں، ٹال مٹول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے پاس فیصلے کرانے کے لیے آتے کیوں ہیں یہ، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے اس کے بعد بھی اور نہیں ہے وہ ایماندار۔ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ در حقیقت نہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ توریت کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، قوم کو دھوکہ دینے کے لیے وہ توریت کا نام لیتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ توریت پر بھی وہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم یہاں ہمارا درس تکمیل کو پہنچتا ہے۔ خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی
عقیدہ ہے کہ اس میں پیر کی بیعت بھی شامل ہے، اولیاء اللہ کو، صالحین کو، مقربین بارگاہ الہی کو اللہ تعالیٰ تک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ بنایا جاتا ہے اس آیت کی پیروی ہے، اور بیعت کے علاوہ نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ وسیلے کے بغیر بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ میں جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کافر ہو گئے، ان کو سزا سنائی جا رہی ہے کہ اس طرح وہ جہنم میں پہنچیں گے، بچ نہیں سکیں گے۔ پھر چور کے ہاتھ کاٹنے کی جو حد جاری ہوتی ہے اس کا اجمالاً ذکر ہوا، تفصیل تو ہم کو احادیث مبارکہ میں اس کی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت حقیقی کا اعلان فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور پھر منافقین کی بد کرداریوں کا، ان کی اخلاقی خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، تسلی ہے کہ اگر یہ بد اخلاق، پست اخلاق والی قوم اگر آپ کی نبوت کے پیغام کو تسلیم نہ کرے تو اس سے آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو وسیلہ بھی عطا فرمایا، تو اشرف المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا فرمایا اور کتاب عطا فرمائی، تو ایسی کتاب عطا فرمائی جس میں اولین و آخرین کے علوم جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور آپ پر نازل کردہ کلام مجید کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔